السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ضلع جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم جناب عاطف حسین صاحب حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث کیا گنگولی نام ہے؟ گنگولی کے ذمہ داران، امام محترم، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ کوئی بھی بندہ جتنا شکر ادا کرے کم ہے، حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین ہے۔ اس دین نے آپ کو مجھ کو آپ سے جوڑا۔ ابھی ہمارے محترم امام محترم سے سنتے ہوئے مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھ سے پہلے میں یہاں پہنچ چکا تھا، یعنی میں خود یہاں آؤں اس سے پہلے آپ حضرات مجھ سے متعارف ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں میری کوئی حیثیت وقت نہیں ہے، یہ آپ کا میرا دین کا تعلق ہے۔ اس دین نے ہم کو جوڑا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اللہ کے بعد جمعیت اہل حدیث اردبی کے امیر محترم اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس ملاقات کو بابرکت اور دین اور دنیا کے لیے خیر کا سبب بنائے۔ محترم حضرین، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کانا من دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کانا یدعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الدعاء اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ کیا دعا؟ اے اللہ، اللہم انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ نمبر 1 الہدی، نمبر 2 والتقی، تقوی، نمبر 3 العفاف، پاکدامنی، نمبر 4 الغنا، بے نیازی، یا کہہ لیجیے عام سے سمجھ میں مالداری، کسی کا محتاج نہ رہنا۔ یہ 4 چیزیں آپ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا آپ اکثر کیا کرتے تھے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ یہ مختصر سے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ کلمات ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کو یہ 4 چیزیں مل جائیں تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی یقینی طور سے وہ سعادت مند کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ 4 چیزیں کیا ہے؟ پہلی الہدی، ہدایت۔ ہدایت کیا ہے؟ انہوں نے تشریح کی کہ ہدایت دراصل دین اور شریعت کا وہ صحیح علم ہے، دین اور شریعت کا صحیح علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر مطلوبہ چیزوں کو سمجھا دے گا۔ شارٹ میں کہیے صحیح علم، دین کی سمجھداری اور صحیح فہم جو ہے جب ہوگا تو انسان عقیدے میں صحیح ہوگا، عبادت میں صحیح ہوگا، معاملات میں صحیح ہوگا، میاں بیوی کا حقوق ہو، ماں باپ کے حقوق ہو، شوہر کے حقوق ہو، بیوی کا حقوق ہو، جس کا بھی حق ہے سب کو پہچانے گا جب صحیح علم ہوگا، اور جب جانے گا تبھی تو عمل کرے گا۔ تو پہلے ہدایت مانگی، صحیح علم۔ یہ صحیح علم ہوگا تو دوسرے نمبر پہ آئے گا التقیٰ، تقوی۔ میں اپنے الفاظ میں اس کو کہوں کہ شریعت پر عمل کرنا ہے، پہلا علم ہے، دوسرا عمل ہے، والتقیٰ والعفاف، پاکدامنی۔ پاکدامنی کئی جگہوں پہ، زبان بھی ہماری صاف ہو، ہمارا دل صاف ہو، دل شرک سے صاف ہو، پاک ہو، نفاق سے پاک ہو، شکوک و شبہات سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، ہمارے عمل، ہمارا دل شہوتوں سے، حسد سے، لالچ سے، غیبت سے، ہر اس چیز سے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اس سے پاک ہو، ہماری زبان گندی باتوں سے پاک ہو، ہماری روزی حرام لقمے سے پاک ہو،
عفاف میں یہ ساری چیزیں آ گئی، پاک دامنی، حلال چیزیں، حلال عمل، اچھا اللہ کا پسندیدہ کام کرو۔ چوتھی چیز الغنا، یعنی بے نیازی میں کسی کا محتاج نہ رہو، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ یہ بھی انسان کی دنیا کے لیے ضروری ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ 4 چیزیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، یہ دعا یاد کر لیں، مائیں بہنیں بھی، آپ بھی، 10 منٹ میں یاد ہو جائے گی۔ 4-5 مرتبہ یہاں پڑھیے، 4-5 مرتبہ گھر، اور دعا مانگتے رہیں گے، یاد رہے گی۔ ہدایت مانگ رہا ہوں، یعنی علم صحیح۔ اب یہاں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی تھوڑا سا وقت ہے، کہ علم صحیح اگر آپ کا نہیں ہوگا تو آپ شریعت پہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ آج دنیا میں کتنے مسلمان، غیر مسلموں کی بات چھوڑیے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کے اندر عقیدے کی خامیاں ہیں، منہج کی غلطیاں ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، کئی چیزیں کفر کی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ 4 چیزیں جو مانگی، اس میں بھی جو پہلی چیز مانگی وہ سب سے اہم ہے۔ اگر آپ کا علم صحیح نہیں ہے تو آپ کا شریعت کا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ آج کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں، فضائل پر محنت کر رہے ہیں، حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمارے نوجوان جذباتی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، کئی تنظیمیں بنی تھی، آپ کے یہاں بن رہی ہیں، لیکن طریقہ انہیں صحیح نہیں معلوم۔ جذبہ ہے، محنت کر رہے ہیں، لیکن کوئی بدعت پر محنت کر رہا ہے، کوئی شرک میں محنت کر رہا ہے، کوئی غلط طریقے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ سب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محنت ضائع ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، فقاہت، دین کی فقاہت دے دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے۔ وہ صحیح عقیدہ کیا ہے یہ سمجھتا ہے، غلط سے بچتا ہے۔ وہ سنت کیا ہے اس کو اختیار کرتا ہے، بدعت سے بچتا ہے۔ وہ حلال کیا ہے اس کا شعور رکھتا ہے، حرام سے بچتا ہے۔ دین کا صحیح علم، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، پیغمبر ہیں، سید المرسلین، خاتم النبیین، اور اولین و آخرین کے علم کا خلاصہ اللہ نے آپ کو دے دیا، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کو دعا سکھائی قرآن میں ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ یہ دعا مانگتے رہیے، کہتے رہیے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ علم کتنی بڑی نعمت ہے بھائیو، سوچئے۔ دنیا میں ساری مخلوقات میں انسان کو جو اعلیٰ درجہ ملا ہے، انسان کو کے ہاتھ میں سب چیزوں کو مسخر کیا گیا۔ چھوٹا سا انسان ہاتھی کو سرکس میں اپنے اشارے پہ نچاتا ہے، شیر کو وہ ہنٹر کے زور سے جو ہے کمال بتانے پہ مجبور کر دیتا ہے، شکار کر لیتا ہے، پہاڑوں کو کاٹ لیتا ہے، سمندروں کو چیر لیتا ہے، آسمانوں کو سیر کر لے رہا ہے، چاند پر اور اس کی طرف سفر کر رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ عقل، شعور، اور اس کی بنیاد پر علم حاصل کرنے کی صلاحیت۔ علم کے حصول کی جو صلاحیت انسان کو اللہ نے دی، اسی کا اظہار کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو علم سکھایا، اسما سکھایا، فرشتوں سے سوال کیا، اور اس کے بعد انہیں سجدے کا حکم دیا۔ یہ بتایا کہ دنیا میں جو علم حاصل کرے گا دنیا اس کے سامنے جھکے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن جو پہلا اتارا، آغاز وحی جب ہوا تو پہلا لفظ جو تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ وقت ہوتا تو صرف اتنے ٹکڑے پر گھنٹہ بھر کم ہے تقریر کرنا، تفسیر بیان کر کے پہلی وحی میں کیا کیا حکمتیں، باریکیاں اور علم کی باتیں ہیں۔ اقرا پڑھیے۔ اہل علم نے کہا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا پہلے کہ توحید کو اختیار کرو، شرک چھوڑو، یہ نہیں کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ نہیں کہا کہ فلاں کام حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ کہا پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو توحید اختیار کرنی ہے، آپ کو فرائض ادا کرنا ہے، حقوق ادا کرنا ہے، جو بھی دنیا میں صحیح کام صحیح طریقے سے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو علم کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بغیر علم کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جتنا آپ کا دین کا علم ہوگا اور عمل ہوگا اتنا آپ مسلمان ہوں گے۔ آپ نے ایک چیز معلوم کی، اس پر عمل کیا، آپ کا اسلام کا درجہ بڑھا، پھر بڑھا۔ جتنا علم ہوتا گیا اتنا آپ کا درجہ بڑھتا جائے گا، آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ جس کا جتنا علم ہوگا، جو علماء میں شمار ہوگا، اس کے اندر اللہ کا اتنا ڈر ہوگا۔ ڈگری اونچی حاصل کر لیا اور اللہ کا ڈر نہیں ہے تو عالم نہیں ہے قرآن کے معیار کے مطابق۔ بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا مفتی،
علامہ اور معلوم نہیں 5-7 لقب کے بعد اس کا نام آتا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو قرآن کے مطابق وہ عالم نہیں ہے۔ جو عالم ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرا کہہ کے مسلمانوں کو پڑھنے کی تعلیم دی، لیکن ساتھ ساتھ اہم بات بولنے جا رہا ہوں، اقرا بسم ربک، پڑھنا صرف ایسے ہی نہیں ہے، رب کے نام سے پڑھنا ہے، یعنی توحید اور اللہ کی معرفت کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا علم بھی کنٹرول میں رہے گا، قابو میں رہے گا۔ جو لوگ صرف مسلمانوں سے دنیا نے سیکھا علم کا راستہ، یورپ اور امریکہ آج جو ترقیاں کر رہے ہیں، بولیں گے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان خود اتنے پیچھے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ تاریخ کی سچی حقیقت ہے کہ علم، سائنس، ٹیکنالوجی اور تحقیق و ترقی کا راستہ دنیا نے جو سیکھا، یورپ نے جو سیکھا، مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ یورپ کے مورخین اعتراف کرتے ہیں، کتابوں میں پڑھیے، کہ 800 سال تک دنیائے علم میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمان دنیا کو علم کے راستے پر لے جا رہے تھے۔ اندلس میں، اسپین جو آج کہلاتا ہے، مسلمانوں کی یونیورسٹیز اور کالجز میں یورپ کے بچے پڑھنے آتے تھے۔ اس 800 سال میں یہ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں، 800 سال میں دنیا میں کچھ بھی ایجاد ہوا، کوئی بھی چیز، کوئی گھڑی بنی، دھوپ گھڑی بنی یا کوئی اور گھڑی بنی، جہاز بنا یا کوئی اور چیز بنی، سب مسلمان سائنٹسٹوں نے ایجاد کیا۔ طب میں آپریشن کے جو آلات ہیں، آنکھ کا آپریشن کرنے کے لیے کیسے آلات چاہیے، پیٹ کا آپریشن کرنے کے لیے کیا چاہیے، فلاں علاج کے لیے کیا چاہیے، مسلمان ڈاکٹر بناتے تھے، مسلمان اطباء اور حکماء بناتے تھے۔ 800 سال تک حکومت کی ہے علم کی دنیا پر مسلمانوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقرا کا سبق لے کر چلے تھے دین۔ یہ تو دنیا کی بات میں کر رہا ہوں، جو علم انسان کو فائدہ پہنچائے سب مفید ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری علم کیا ہے؟ کون سا ہے؟ علم دین۔ دنیا میں بہت سے فائدے ہیں، جو نقصان والا علم ہے وہ حرام ہے، جیسے جادو حرام ہے، جادو کا علم رمل، علم نجوم، جس سے آدمی مستقبل کی بات اور اس کا جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ حرام ہے، کفر ہے۔ باقی جتنے علوم فائدے مند ہیں انسان کے لیے، سب اچھے، مفید اور پسندیدہ ہیں، لیکن جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا وہ اہم ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے علم دین، اس کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ ہر شخص سے قبر میں 3 سوال ہوگا، وہ 3 سوال ہر شخص کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، مرد ہو کہ عورت ہو۔ رب کون ہے، دین کیا ہے، رسول کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے کیا حقوق ہیں، 3 سوال جو قبر کے ہیں، سب کو تو سب کو سیکھنا ہے۔ سب سے اہم دین علم ہے۔ علم دین میں سب سے اہم اصول دین ہے، یعنی عقیدہ ہے۔ آپ کے عمل میں خامی ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ آپ کا عمل بہت محنت اور اچھائی والا ہے، لیکن آپ کا عقیدہ خراب ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک صحابی شراب پی کر لائے گئے، ان کو سزا دی گئی، کسی نے کہہ دیا کہ ان پر لعنت ہو۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ الحمار وہ صحابی تھے کہ بار بار شراب پی نشے کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان پر لعنت مت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ غور کیجیے، عقیدہ صحیح ہے، دل میں اللہ رسول سے صحیح محبت ہے، عقیدہ صحیح ہے، ایک غلطی کر رہے ہیں، اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، یہ بھی علم کا دیکھیے کیا فرق ہے۔ عقیدہ اہم ہے، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ خارجیوں کے بارے میں کہا ان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، ملیں گے تو ان کو مارنا، قرآن پڑھیں گے گلے سے نہیں اترے گا، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کے نکل جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ خراب ہوگا۔ صحابہ سے کہا تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزے کے سامنے اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے، کلے کے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ مل جائے تو مارنا، مجھے ملیں گے تو میں آج کی طرح قتل کروں گا۔ ان کا عمل، نماز بہت اچھی، صحابہ سے اچھی، قرات بہت اچھی، لیکن عقیدہ بگڑا ہوا، تو اللہ کے رسول نے کہا مار دینا۔ اہم کیا ہوا؟ نتیجہ دونوں کو ملا کے کیا نکلا؟ عقیدہ۔ یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ دین کا صحیح علم کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے کیسے دیا؟ رسول کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے۔ غیب کی جتنی چیزیں ہیں اس کو جاننے کے لیے ہمارے لیے علم وحی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جب لکھی تو سب سے پہلا باب کیا بنایا؟ کتاب الوحی، وحی کا باب۔ یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ دین جو بھی ہمیں ملا ہے وہ وحی کے ذریعے سے ملا ہے، ہمارے لیے وحی بنیاد ہے۔ جو بھی ہم کو ماننا ہے دین سے،
انہوں نے کہا فلاں نے کہا، فلاں بزرگ نے، فلاں پیر نے، فلاں نے خواب دیکھا، فلاں کی رائے ہے، فلاں کا تجربہ نہیں چلے گا. ہمیں یہ چلے گا اللہ نے کہا، رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین کا یہ علم اتنا اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو حکم دیا گیا اقرا، حکم دیا گیا کہ ربی زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما. اس کا مطلب یہ کہ ایک انسان کو مسلسل علم حاصل کرنا چاہیے. اس کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ قرآن میں سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھتے ہیں نا، پڑھنا چاہیے. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ نقل کیا گیا ہے. پورا لمبا چوڑا واقعہ ہے. بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہہ دیا میں. اگر چونکہ انہوں نے سوچا کہ پیغمبر ہوں، پیغمبر سے زیادہ علم کس کو ہوگا، تو ایک طریقے سے ان کی بات غلط نہیں تھی، لیکن یہ کہنا اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. علم کو اللہ کی طرف پڑھنا چاہیے. اللہ علیم ہے، خبیر ہے، جس کو جو چاہا علم دیا. ہاں، اگر آج میں تھوڑا سا چند کتابیں پڑھ کے آپ مجھے عالم سمجھ رہے ہو دین کا، مجھ سے بڑے عالم ہیں. میں نے جو پڑھا ہے تو بہت سی وہ چیزیں نہیں پڑھی ہے جو عاطف صاحب نے پڑھا ہے، ہاں، جو شیخ صاحب نے پڑھا ہے. تو ہو سکتا ہے میں کچھ جانتا ہوں، یہ نہیں جانتے، یہ جو جانتے ہیں میں نہیں جانتا. یہ اپنے فن کے ماہر، وہ اپنے فن کے ماہر. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ العلیم ہے، الخبیر ہے، اور لوگوں کو سکھانے والا ہے. اس کے علم کا کوئی حد ہی نہیں ہے. اللہ علیم ہے، ساری چیزوں کا گھیرا. میں چاہتا تھا کہ اللہ کے علم پہ تقریر کروں، لیکن وہ ٹائم کی اجازت نہیں. وہ بہت پیارا ہے اور اس پہ مختصر بولنے میں مزہ نہیں آئے گا. آپ کو بھی مجھے بھی اس کا حق ادا ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے صرف آج آپ رات میں جب بستر پہ جائیں گے تو یہ سوچنا کہ دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے جنات ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے مچھر ہیں، ہمارے بدن پہ کتنے بال ہیں، لوگوں کے بدن پہ کتنے بال ہیں. یہاں اس موجود میں اس میں کتنے ملینوں بلینوں ذرات ہیں. ایک غبارے کے اندر سائنس والے کہتے ہیں کہ 13 ملین کے قریب ہمارے ایک بالشت کے برابر غبارہ، جس کو پھگا کہتے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اس میں جو ہوا ہوتی ہے نا، اس میں جو ذرات ہوتے ہیں، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون والے، جن کو بھی جو بھی کہا جاتا ہو، 13 بلین ہوتے ہیں، 13 ملین. تو اس کمرے میں کتنے ہوں گے، دنیا میں کتنے ہوں گے؟ سوچتے جائیے. کتنے پتے، کتنے درخت ہیں، کتنے پتے ہیں. کسی ایک چیز کو ہم گن پائیں گے؟ ہم اپنے جسم کے بال کو گن پائیں گے؟ اپنے خون کے اندر کے ساری چیزوں کو جو پروٹینز ہیں کاؤنٹ کر پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور قرآن نے کہا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے. دماغ کام نہیں کرے گا ہمارا. اور تھوڑا موڑا جو علم ہم کو ملا ہے دنیا میں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری انسان ہوگا، ان سب کے علم کو ایک طرف رکھیے. اور اللہ کا علم تو دنیا کے سارے لوگوں کا علم ایک قطرہ، ایک بوند ہوگا. اللہ کا علم سمندر ہوگا، کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس نے جو چاہا ہمیں اور آپ کو سکھایا. سب سے اہم چیز جو سکھائی، دیکھیے دنیا کے علم کو، سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیکل اور دنیا کی چیزیں ہم تجربہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سائنٹسٹ اور فلاں ماہر مشاہدہ کرتے ہیں اور تجربہ کر نتیجے نکالتے ہیں. لیکن دین کے علم کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی جو سمجھ میں آئے تجربہ کرو، غور کرو اور نتیجہ نکال لو. پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. دین کا علم منحصر ہے وحی پر، نبی اور رسول پر. یہاں ہماری عقل نہیں چلے گی، رائے نہیں چلے گی. لہذا اسے ہمیں سیکھنا پڑے گا. اب یہ علم اور دنیا کا کوئی بھی مفید علم، میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ پیغمبر حضرت موسیٰ نے کہا میں عالم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے فلاں مقام پر میرا ایک بندہ ہے، وہاں جاؤ، وہی وہاں. پورا واقعہ آپ پڑھ لیجئے سورہ کہف میں. میں واقعہ نہیں بیان کرتا، میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ وہ زیادہ علم والا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع بن نون کو لیا اور ان کے ساتھ سفر کرنے کے گئے حضرت خضر کی تلاش میں. ان سے ملاقات ہونے کے بعد قرآن میں ہے کہ کیا ہے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. کیا میں تمہارے ساتھ آؤں، تمہارے پیچھے آؤں اس بنیاد پر کہ میں تم کو جو علم ملا ہے اس ہدایت کا مجھے علم دے دو. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا درجہ حضرت خضر سے بڑا ہے، لیکن اللہ نے کہا تم سے زیادہ وہ علم کچھ ان کے پاس ایسا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. درجہ اونچا بڑا ان کا ہے، لیکن وہاں کے بول رہے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں داخلہ چاہتا ہوں، مجھے پڑھاؤ گے کیا؟ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں داخلہ لینا ہے حضرت خضر کے پاس. آج کی زبان میں بول رہا ہوں.
کہ آپ کو جو علم اللہ نے دیا ہے مجھے سکھانے کے لیے میں آپ کے، انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، ہمارے مدرسے کے قانون پہ پورے نہیں اترو گے آپ؟ کہا نہیں رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، جب کوئی بات ہو تو پھر پوچھنا نہیں، سوال نہیں کرنا۔ پہلی مرتبہ معذرت کی، دوسری مرتبہ معذرت کی، تیسری مرتبہ کہا اب ختم۔ تینوں وجہ بتائی جن جن چیزوں پہ اعتراض کیا تھا، اس کی اپنی تفصیل جو ہے کسی موقع سے آپ سنیے، علماء سے پوچھیے۔ مقصود میرا یہ بتانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے، کون تھے؟ پیغمبر تھے نا۔ پیغمبر کا کیسا علم تھا؟ ان کے اوپر توریت دیا گیا کہ اللہ کی کتاب ملی، شریعت ملی، وہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا شوق کتنا ہے؟ ہم سوچتے ہیں بہت معلومات ہو گئی ہے، اہل حدیث گھر میں پیدا ہوئے، بچپن سے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، اتنا علم کافی ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، صحابہ کرام کے سامنے ہمارا علم کا کوئی اوقات ہو سکتی ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں امام بخاری نے قول نقل کیا صحیح بخاری میں کہ حضرت جابر نے ایک حدیث کے جاننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا، اونٹ خریدا، مدینہ سے شام کا سفر کیا، ایک صحابی کے پاس گئے، سنا کہ آپ کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو میں نہیں جانتا، شاید اسی میں یا دوسرے میں ہے، وہاں بھی علم کے لیے سفر کرنے کی فضیلت بیان کی۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے کسی راستے پر نکلا جس کا مقصد علم کا حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا مقصد ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ طالب علم دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے آپ نے سنا فرشتے پر بچھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، چونٹیاں کیڑے مکوڑے دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو، ہم کو، آپ کو جس لیے پیدا کیا، دین کا علم سیکھنے سے اس مقصد سے ہم جوڑتے ہیں۔ دین کا علم پھیلانے سے اللہ رب العالمین کی کائنات کی تخلیق کے مقصد کو ہم پورا کرنے کے لیے حجت میں حصہ لیتے ہیں۔ نبیوں نے یہی کام کیا، اس لیے وہ سب سے فضیلت والے ہیں۔ تو اللہ نے کیوں پیدا کیا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے اتارے ہوئے علم سے۔ دین سیکھنے والا، سکھانے والا، دعوت دینے والا، بتانے والا اس کام کو پورا کر رہا ہے، اس لیے جانور اور پرندر، چونٹیاں بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے علم کو چھپاتا ہے، قرآن نے کہا کہ علم کو چھپانے والے پر اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتوں کی لعنت بھی ہے، اور تمام دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، سارے لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا۔ میں ایک دو واقعہ حصول علم کا صرف اپنی تاریخ سے آپ کو اشارہ کروں۔ صحابہ کرام میں بھی آپ کو 20 بہت سی مثالیں ملیں گی۔ ہماری مائیں بہنیں ہیں، عورتوں اور خواتین میں بھی علم کا بڑا شوق تھا اس زمانے میں۔ اللہ کے رسول سے آگے کہا کہ ہم مرد آپ سے سیکھتے ہیں، ہم کو موقع نہیں ملتا، ہماری کلاس لگائی، ہفتے میں 1 دن آپ نے ایک جگہ مقرر کی، وہ سیکھتی تھی، آپ کے گھر آ کے سوال کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ آپ سے پوچھتی بھی تھی، سوال بھی کرتی تھی، کوئی پوچھتا تھا تو بہت غور سے سنتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے علم طب میں، فقہ میں، قرآن میں، عربی زبان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں پایا۔ صحابہ کرام جس چیز کے بارے میں اٹک جاتے تھے، جہاں انہیں تکلیف ہوتی تھی کہ اس بارے میں ہم کیا فیصلہ کریں، کیا جواب دیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے تھے اور وہ جواب دیتی تھی، مسئلہ حل کرتی تھی۔ اتنی بڑی عالمہ اور فقیہ امت تھی، فقیہ تھی، دین کی سمجھ والی۔ ایسے علماء میں، عورتوں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، جہاں اللہ کے رسول پریشان ہو کے آئے کہ حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ مان نہیں رہے، میری قربانی نہیں کر رہے، رو رہے ہیں، تو کہا اللہ کے رسول وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ کی بات ماننا نہیں چاہتے، ان کو غم ہے، لہٰذا آپ ان کو کچھ نہ کہیے، اپنا جانور قربان کیجئے اور پھر دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے اپنا جانور قربان کیا، بال کاٹا، صحابہ نے دیکھا دیکھی آپ صحابہ بھی کرنے لگے۔ ایک عورت نے، خاتون نے مشورہ دیا، علم تھا، شعور تھا۔ ایسے آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی تاریخ میں، آپ کو ملے گا کہ بعض عورتیں کتابیں لکھتی تھیں۔ فاطمہ بنت علاؤالدین اپنے باپ کی مدد کرتی تھی، حنفی جو بدائع صنائع لکھے، کتاب لکھنے میں مدد کی، فتویٰ لکھنے میں مدد کرتی تھی، شادی ہو گئی شوہر کی مدد کرتی تھی کتاب لکھنے میں، فاطمہ بنت علاؤالدین۔ امام ذہبی نے 4000 سے زیادہ، مجھے یاد پڑ رہا ہے، تعداد میں تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 4000 سے زیادہ عورتوں کا ذکر کیا جو حدیث کی راویہ تھی۔ امام ابن عساکر کہتے ہیں کہ میں نے جن اساتذہ سے حدیث پڑھی ہے، دین سیکھا ہے، ان میں 80 میری خواتین اساتذہ تھی، معلمات تھیں۔ 80 سے زیادہ معلمات عورتیں تھیں۔ سعید بن مسیب کی بیٹی شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کو اپنے باپ کا علم سکھا رہی ہے، یہ عورتوں کی بات۔ مردوں میں ائمہ کرام، محدثین، زندگیاں کھپا دی۔ امام بخاری نے بخاری لکھنے کے لیے، صرف بخاری لکھنے کے لیے 16 سال لگائے، 16 سال۔
12 سال کی عمر میں حافظ حدیث ہو گئے, اپنے استاد کو کئی لاکھ حدیثیں یاد کی, 12 سال کی عمر میں کئی لاکھ سند کے ساتھ. مجھے یاد پڑتا ہے 3 لاکھ. بقی ابن مخلد ایک شخص ہے, حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نظر بند کرے, خلق قرآن کا فتنہ, معتزلیوں کا دور آ گیا. انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ کی صفت ہے. جو صفت ہے, جب صفت اللہ ہمیشہ سے ہے تو اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہوگی نا. ہاں, آپ کی آنکھ ہے, میری آنکھ ہے, میں جب سے پیدا ہوا تب سے میری آنکھ ہے نا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے وہ ہمیشہ سے رہے گی نا. تو اب جو چیز صفت ہے وہ ہمیشہ سے ہے, اور جو مخلوق ہے وہ اس وقت سے وجود میں ہے کہ جب پیدا کی گئی ہے. اللہ مخلوق نہیں ہے, اللہ ہمیشہ سے ہے. سمجھ میں آئی میرے بات؟ تو امام احمد نے کہا کہ یہ غلط ہوگا. اللہ کی صفت اللہ کی ذات کی طرح اس کا حصہ ہے, اس سے جڑی ہوئی ہے, اس کی فرع ہے ہمیشہ سے. کلام اللہ کی صفت ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. معتزلہ نہیں کہتے تھے, اس سلسلے میں گرفتاری ہوئی, ان کو مارا گیا, کوڑے مارے گئے, اچھا خاصا معاملہ چلا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب کوڑا مارا جاتا تھا تو گھر جب بھیجتے تھے تو نظر بند کرتے تھے, سپاہی باہر کھڑے ہیں, کوئی ملنے جلنے نہیں آ سکتا, یہ درس نہیں دے سکتے, کسی کو پڑھا نہیں سکتے. اسی درمیان بقی ابن مخلد ایک ان کے شاگرد ہیں, بقی, حضرت بقی, بہت بڑے عالم امام گزرے. وہ بہت دور سے آئے, میرا خیال ہے اندلس وغیرہ کے سائڈ سے, یا غلطی کر رہا ہوں, دور سے سفر کر کے آئے, اور ان کا آنے کا مقصد تھا کہ امام احمد بن حنبل سے حدیث پڑھوں گا. جب یہ وہاں پہنچے, سرائے ورائے میں قیام کیا, تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کیسے, آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ امام احمد بن حنبل تو نظر بند ہے گھر میں, کسی سے مل جل نہیں سکتے, درس نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے دیکھیں گے. دوسرے دن امام احمد بن حنبل کے گھر پہ گئے, صدا لگائی بھیک مانگنے والے کی طرح, جیسے ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا اللہ کے نام پہ دے دے اور اس طرح کی بات ہے. تو وہاں وہ صدا لگائی کہ کچھ بھیک دے دو, مدد کر دو. سپاہی کھڑے ہیں, یہ دروازے کے پاس تھوڑا دور ہیں, دروازے کے پاس جا کے صدا لگائے. سپاہیوں نے بھی سمجھا کہ کوئی بھکاری ہے. امام احمد نے گھر کا دروازہ کھولا اور انہوں نے سلام کیا. کہا بھائی کیا ہے؟ تو کہا کہ میں اصل میں آپ سے اتنی دور سے سفر کر کے آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ آئے ہیں, اچھی بات ہے, یہ شوق ہے, مجھے پڑھانا چاہیے, لیکن آپ دیکھ رہے ہو کیا حال ہے, میں نظر بند کر دیا گیا ہوں, مجھے روک دیا گیا ہے, تو میں تو مجبور ہوں. تو بقی ابن مخلد رضی اللہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک کام کیجیے امام صاحب, کہ میں روزانہ جیسے آج آیا ہوں بھیک مانگنے کے لیے, بھیک مانگنے کے نام پر دروازہ آپ نے کھولا, مجھ سے بات کر رہے ہیں, ایسے ہی میں روز بھیک مانگنے آؤں گا. آپ دروازہ کھول کے مجھ کو 1 حدیث 2 حدیث کچھ پڑھا دیا, کچھ تھوڑی تھوڑی تعلیم دے دیجیے, میں آپ سے سن لوں گا اور چلا جاؤں گا. وہ سمجھیں گے کہ میں بھیک مانگنے آ رہا ہوں, آپ مجھے حدیث پڑھائیے. کہا یہ بہت اچھی بات ہے. چنانچہ وہ روز آنے لگے, کافی دن آئے, کافی حدیثیں امام احمد بن حنبل سے سیکھ لی, کافی. یہ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے, ہمارے یہاں عالم بھی آتا ہے دور دور سے, شوق نہیں ہے. طلبہ کو, بچوں کو علم کے حصول کا جذبہ نہیں, خاص طور سے دین سیکھنے کا تو شوق ہی نہیں ہے. 5 منٹ زیادہ جمعہ کا خطبہ ہو جائے تو لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے. افسوس کی بات ہے. اور اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں بدعقیدگی ہے, جادو ٹونا ہے رقیے کے نام پہ. ہمارے بچے بھٹک رہے ہیں, ٹی وی چینل اور موبائل وغیرہ سے ایسی چیزیں سیکھ رہے ہیں جو گندی ہے, بری ہے, اسلام اور عقیدے صحیح سے دور کرنے والی ہے, غافل بنانے والی ہے. اس کے سارے شر کے نتائج ہو رہے ہیں, ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں. آپ اس کو کیا ہلکے میں لے رہے ہیں؟ یہ علم صحیح اور صحیح عقیدے سے دوری کا نتیجہ ہے. جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ اپنے عقیدے کو سمجھیں گے, اپنی حفاظت جانیں گے. جب علم کو حاصل کریں گے تو آپ دوسروں تک اپنی باتیں پہنچائیں گے. احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے. یورپ اور امریکہ سے جو دین نہیں سیکھتے نا, بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بھی یورپ اور امریکہ سے محروم ہیں. ان کی کچھ چیزوں دیکھ کے دب جاتے ہیں, اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں, احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ ارے ہم تو ایسے ہیں, ہمارے مولوی صاحب تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو پتہ چلے گا تو وہ یورپ اور امریکہ کے سائنٹسٹ جب اسلام پڑھتے ہیں تو ان کو آنکھ کھلتی ہے اور سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو اور زیادہ اچھی چیز ہے. وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں, اور ہمارے لوگ ان سے متاثر ہو کے اسلام چھوڑ رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. وہ علم کی وجہ سے کر رہے ہیں, ہم جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ چند واقعات میں نے بیان کیے ہیں, اب موقع نہیں ہے. میں صرف ایک جملہ یہ کہوں کہ آپ سبق پڑھیں گے. ایک کتاب ہے, آدمی غلط فکر والا ہے لیکن اس کی کتاب ہے صفحات من صبر العلماء, عربی میں ہے, علماء کے صبر کے صفحات.
ایک کتاب علامہ ابن عبد البر کی جامع بیان العلم مفصلی 34 صدی ہجری کے ہیں، جامع بیان العلم والعلماء، علامہ غلام رسول کیا نام ہے عبد الرزاق صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا، جو مولانا آزاد کے ساتھ رہتے تھے، مولانا کلام آزاد کے ساتھ، انہوں نے ایک اس کا مختصر ترجمہ کیا تھا العلم والعلماء۔ پرانی کتاب ہے، پتہ نہیں آج ملے گی کہ نہیں یہاں پہ، لیکن لائبریریوں میں مل جائے گی، بڑی شاندار ہے۔ علم کی اہمیت، فضیلت، علم کے حاصل کرنے کے لیے آداب، علم کے حاصل کرنے کے لیے سلف کی قربانیاں۔ میں نے جو صفحات میں صبر العلماء کی مثال دی، اس میں آپ علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف کی جو قربانیاں ہیں، کتنا لمبا لمبا سفر کیا، کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے، سوکھی روٹی رکھ کے پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں، حضرت عبدالرحمن ابن جوزی پانی میں ڈبو کر فرات میں، یہ ٹائم نہیں ہے۔ امام مسلم نے مچھلی خریدی حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے، ٹائم ہی مچھلی سڑ گئی، سڑی ہوئی مچھلی کھا لی، اب کون اس کو دھونے دوسرا جال لانے جائے، کچی کھا لی اور کہا کہ ابھی ٹائم بچاؤ۔ کم کھاتے تھے کہ زیادہ کھائیں گے تو پیشاب پخانا زیادہ ہوگا تو ٹائم زیادہ ضائع ہوگا، علم کا حاصل کرنے میں نقصان ہو جائے گا۔ زندگی کھپا دی، کسی کو شادی کا موقع نہیں ملا سفر کرنے کے لیے تو کتنے کتنے ہزار کلومیٹر میل کا شمار کیا لوگوں نے۔ امام ابو ذرار رازی ایک محدث ہیں، وہ ایسے مجلس میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ کوئی ایک حدیث مجھے سنائے جو مجھے نہیں معلوم ہے تو میں ایک حدیث کا ایک دیدار دوں گا۔ کوئی نہیں سنا پاتا تھا۔ کیا خاتمہ ہوا ان کا، حالانکہ وہ تھوڑا موضوع ہے لیکن مجھے یاد آ گیا ان کا نام لینے پر، سنا دوں ایک منٹ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ آخری وقت تھا ان کا، حافظہ اللہ نے اتنا قوی دیا تھا، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں۔ حافظہ اتنا قوی تھا کہ یہ جب بازار سے گزرتے تھے نا تو کان میں ہوئی ڈال لیتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں؟ تو کہا میں سوچتا ہوں کہ کسی مغنیہ کے گانے کی آواز میرے کان میں پڑ جائے گی تو میں بھول نہیں پاؤں گا زندگی بھر، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ گندی چیز بری چیز میں سنوں ہی نہیں۔ ایسے حافظہ تھا۔ آخر وقت میں بستر پہ ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ دو محدث ابن جارود اور ان کے ایک ساتھی علامہ امام ابن حبان، یہ دونوں عیادت کے لیے آئے، یہ بھی محدث وہ بھی بڑے محدث۔ اب اللہ کے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کا آخری وقت ہو تو ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تاکہ وہ مرتے مرتے لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو جنتی ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا آخری وقت تو لگ رہا ہے، ہمیں حدیث کے مطابق لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے، مگر یہ اتنے بڑے عالم اور محدث ہیں، ان کو کیا بولا جائے، کیسے بولا جائے؟ تو ایک دوسرے کو اشارہ کیا، اور اس کے بعد امام ابن حبان نے امام ابن جارود سے سوال کیا۔ ان کے سامنے وہ کھٹیے پہ ہیں، بستر پہ ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک سوال کر رہا ہے دوسرے سے کہ شیخ آپ بتائیے کہ وہ جو مردوں کو، مرنے والوں کو تلقین کرنے والی حدیث ہے وہ کیسے ہے، آپ کے پاس ہے وہ حدیث؟ تو انہوں نے شروع کیا، مجھ سے حدیث بیان کی فلاں نے، ان سے حدیث بیان کی فلاں نے، ان سے حدیث بیان کی فلاں نے۔ آدھی سند پہ جا کے وہ رک گئے، جان بوجھ کے رک گئے۔ جیسے ہی وہ رکے، امام ابو ذرار رازی جو بستر پہ ہے، آخری سانس لے رہے ہیں، وہ شروع کرتے ہیں، مجھ سے حدیث بیان کی فلاں نے، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں صحابی نے، انہوں نے بتایا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ یہ کہا اور ان کی روح نکل گئی۔ حدیث پوری کی، لا الہ الا اللہ کہا اور جان نکلی۔ اللہ رب العالمین ایسے علم حاصل کرنے والوں کو ایسا انعام دیتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کتنے ہزار کلومیٹر کا سفر کیا حدیث سیکھنے کے لیے، فلاں جگہ محدث ہیں، سفر کر کے جاتے تھے، لمبا سفر، کھانے پینے کا مسئلہ، سفر کی مشقت، آج کے جیسے آسانیاں نہیں تھی۔ بعض لوگ ایسے ہیں، دین کا علم تو دین کا علم دنیاوی علوم کے لیے، بچپن میں گھر سے نکلے اور ادھیڑ ہونے کے بعد لوٹے۔ ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ ابو ریحان البیرونی، یہ تو بہت بعد کے ہیں، ہندوستان آئے تھے، یہ یہاں سے سنسکرت اور ہندوؤں کا بہت کچھ چیزیں سیکھ کے گئے تھے۔ دنیا کا پہلا مکمل نقشہ بنانے والے البیرونی ہیں، ابو ریحان البیرونی۔ سنسکرت زبان سیکھی تھی، کتاب الہند ان کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ 12 سال کی عمر میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، اور گھر لوٹے تو ان کی عمر 40 سال تھی۔ سوچ سکتے ہیں آج ہمارے یہاں موبائل ہے، کمیونیکیشن کے اتنے سلسلے ہیں، گھر سے ماں باپ آ جاتے ہیں، آدمی بچہ چھٹی پہ گھر آ جاتا ہے، موبائل سے حالات پتہ چل جاتے ہیں، کسی سے کچھ بھیجا جا سکتا ہے، آن لائن پیسہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ سب سلسلے تو نہیں تھے۔ علامہ ابن رشد، ان کی کئی کتابیں ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے،
فقہ کی کتاب مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ان کی بدایت المجتہد و نہایت المختصر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ہوش سنبھالنے کے بعد سے دنیا میں نے زندگی بھر میں اب تک صرف 2 رات میری ایسی گزری ہے اب تک جس رات میں نے کتاب کا کوئی مطالعہ نہیں کیا، پڑھائی نہیں کی. صرف 2 رات. ایک وہ رات جب میری شادی ہوئی تھی، اور دوسری شاید وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا. وہ خط آتا تھا درمیان میں، کسی کا تو پڑھتے نہیں تھے، مٹکے میں رکھتے تھے. جب فرصت ملتی تھی، مہینہ پورا ہوتا تھا کہ ابھی یہ کام نہیں ہے، تھوڑی سی فرصت ملی تو نکال کے مٹکے میں سب خطوط پڑھ دے. کسی کی میت کی خبر ہو کہ شادی کی خبر ہو، لینا دینا نہیں، علم حاصل کرنا ہے. یہ کچھ باتیں میں نے بیان کی. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کافی ہیں ہم کو ابھارنے کے لیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو، عزت ملے، ترقی ملے، تو علم حاصل کرنا ہوگا. اور دنیا کا علم آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، شوق سے بنے، لیکن توحید، آخرت، عقیدہ، ایمان یہ پہلے سیکھنا ہے، ہر حال میں سیکھنا ہے. اگر آپ نے نہیں سیکھا ہے تو یہاں کی جماعت کے اڑپی کے ہمارے ذمہ دار ہیں شیخ عاطف، ان سے آپ کہیے، گزارش کیجئے کہ ہمارے لیے عالم کا انتظام کیجئے. ہمارے امام صاحب کو کہیے کہ ہم کو عقیدے کی کتاب پڑھائیں، ہمیں توحید بتائیں، رسالت کے حقوق بتائیں، توحید کے لا الہ الا اللہ کی شرطیں بتائیں، دین کی بنیادیں، دین کے احکام، حلال حرام، یہ جو جاننا ضروری ہے، جس سے ہم کو سابقہ، یہ سیکھنا لازم ہے. آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے. اگر یہاں نہیں ہے، بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ جس بستی میں عالم دین صحیح قرآن حدیث کا جاننے والا نہیں رہتا، اس بستی میں رہنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے گاؤں میں فرض کیجئے، یہ گنگولی کیا نام بتایا آپ نے، یہاں اگر فرض کیجئے کوئی ڈاکٹر نہ ہو، تصور کیجئے کہ یہاں ایک بھی ڈاکٹر نہ ہو، تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی لوگ بیمار پڑتے ہیں، علاج کرنا پڑے گا نا. بیمار تو ہوں گے نا جہاں لوگ رہتے ہیں. چوٹ آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیمار ہو گئے، بخار آ گیا، اور بہت ساری بیماریاں. تو جب کہیں لوگ رہتے ہیں تو علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہمارے شریر کی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر طبیب حکیم کرتے ہیں، اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہے. تو کفر، شرک، گمراہیاں یہ ہماری روح کی بیماریاں ہیں. روح کی بیماریاں ہیں، اس کا علاج کون کرے گا؟ وہ عالم دین جو عالم ربانی ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح دین ہم کو بتائے، سکھائے، سمجھائے. اگر بستی میں ڈاکٹر کا رہنا ضروری ہے تو عالم دین کا رہنا اس سے زیادہ ضروری ہے. امید ہے کہ ہم علم دین کی فضیلت کو سمجھیں گے اور اس کے حصول کے لیے کوشش کریں گے. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. سورہ توبہ کی آیت ہے، جہاد کے تناظر میں ہے، لیکن علم کا بھی اس میں ذکر کیا گیا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ ایسا نہیں ہو سکتا یا ہونا چاہیے کہ سارے مومن اکٹھا نکل پڑے اللہ کے راستے میں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر فرقے سے، بڑی جماعت سے نکلے طائفتun، ایک چھوٹی جماعت، پوری بڑی جماعت ہے، ان میں سے چند لوگ نکلیں، کس لیے جائیں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین میں سمجھ حاصل کریں. نکلے، سفر کریں علم حاصل کرنے کے لیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جہاد کے لیے جائیں، اور کچھ لوگ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے رک جائیں. یہ معنی کیا کچھ کا آیت کا، لیکن یہ پہلے والا زیادہ بہتر لگتا ہے آگے کی آیت کے حصے سے. کہا کہ تاکہ وہ نکل کے دین میں سمجھ حاصل کریں، قرآن حدیث سیکھیں، اور پھر سیکھ کے کیا کریں؟ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر اب جب ان کے پاس ہوا، پلٹ کر واپس آئیں اپنے گاؤں میں، اپنے گھر، اپنی بستی میں، قوم کے پاس، تو ان کو ڈرائیں. یعنی ایک عالم کا کام ہے علم سیکھنے کے بعد لوگوں کو ڈرانا. کیسے ڈرانا؟ ان کو علم دینا کہ تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ پکڑے گا، جہنم میں ڈالے گا، قبر کا عذاب دے گا. ڈرا رہے لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر جائیں. جب آپ اور ہم ڈریں گے تو شریعت پر عمل کریں گے، اور جب ڈریں گے نہیں تو آزاد ہو جائیں گے. آزاد ہو جائیں گے تو پھر دنیا میں بھی اللہ کے عذاب ہم کو آئیں گے. کبھی غزہ میں، کبھی حکومت ہند کی طرف سے قانون بنے گا، کبھی گھر پہ بلڈوزر چلے گا، کبھی طوفان سیلاب آئے گا، کبھی زلزلہ آئے گا، اور کبھی کوئی دوسرا، اور پھر مرنے کے بعد اور آخرت کے بعد کا بھیانک عذاب تو اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور ہدایت حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو موقع سے بولتے رہیے. شیخ اشارہ کر رہے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا کہ عالم سے علم سیکھنا ہے، علماء کو چھوڑ کر. آج کل وہ بہت اہم بات ہے، حالانکہ میں ہر جگہ یہ بیان کرتا ہوں، اس لیے رہ گیا کہ آج کل فیشن چلا ہے، کسی کی بات مشہور ہو گئی، ڈاکٹر اسرار، نام لے رہا ہوں تاکہ زیادہ ٹینشن نہ رہے آپ لوگوں کو میں کس کو بول رہا ہوں. اب بولتا رہتا ہوں میں نام لے کے، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن میں اس کو فرض مانتا ہوں آج کے ماحول میں.
ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، علی انجینئر، یہ سب جاہل لوگ ہیں. ان کی اچھائیاں ہوگی، بہت اچھی بات ہے. ہم کو ذاتی دشمنی ان سے اللہ گواہ نہیں ہے، لیکن ان کے منہج میں، ان کی باتوں میں کچھ گمراہیاں ہیں، غلط باتیں ہیں. عقیدہ سلف قرآن حدیث کی تعلیم کے بالکل کھلا کھلا خلاف ہے. ڈاکٹر اسرار نے وحدت الوجود کی تائید کی، جو کہ سب سے بڑا کفر ہے. ہاں، علی انجینئر شیعوں کی بات کر رہے ہیں، ان کے یہاں بھی شیعیت ہے، ان کے یہاں بھی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی کہیں کہیں بہت بڑی بڑی غلطی کرتے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈاکٹر اسرار کی بھی تعریف کی ہے، جو وحدت الوجود کے قائل ہے. وحدت الوجود، ساری کائنات میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے. ایک ہندو جس بت کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، لہذا غلط نہیں ہے. یہ وحدت الوجود کا شارٹ اور صاف آسان معنی میں نے بتایا. سب چیز میں اللہ ہے، آپ میں، مجھ میں، جانوروں میں، پڑوں میں، پیڑ میں، پرندے میں، پنکھے میں، دیوار میں، سب میں اللہ ہے. ان کا عقیدہ ہے. یہ بہت غلط بات ہے. اللہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے. مخلوق کو حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. اب جب اس میں بھی میرے اندر بھی اللہ ہے تو میں اپنے آپ کی عبادت کروں. فرعون میں بھی اللہ تھا، وہ بولتے ہیں تھا. تو یہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے، کچھ لوگ اچھے ہیں، ہم ان کو بول سکتے ہیں اس میں نیت اچھی ہے. آپ کو ایک آیت معلوم ہے، آپ لوگوں تک بتا سکتے ہیں. ابھی اس پہ بحث کرتے ہیں ہمارے نوجوان. اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اگر ایک آیت بھی معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ. ہاں، آیت پہنچاؤ، فتویٰ مت دو. ایک آیت معلوم ہے تو ایک پہنچاؤ، 10 مت پہنچاؤ. یہ 10 پہنچا رہے ہیں، 2 معلوم ہے. یہ ہو رہا ہے. ایسے مسئلے، ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں جو شریعت سے بالکل میل نہیں کھاتی، غلط سلط ہے. تو آپ کو علم جب حاصل کرنا ہے، جیسے کتابوں میں ہم کہتے ہیں کہ معتبر کتابیں، بخاری مسلم بالکل پکی سچی حدیث ہے، اس کو آنکھ بند کر کے پڑھیے. بہت سی حدیث کی کتابیں ایسی ہیں کہ اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. ایسے ہی آپ جس سے علم سیکھ رہے ہیں، دیکھیں کہ وہ جو بیان کر رہا ہے دوسرے علماء سے، چوتھے علماء سے جو معتبر ہے ان سے تصدیق کیجیے. آپ یہ دین کا سودا کر رہے ہیں. میرا اور آپ کا چوائس نہیں ہے اس میں کہ مجھے جو اچھا لگ رہا ہے ٹائی کوٹ کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ پسند ہے. مولوی صاحب لمبی داڑھی اور کرتا پاجامہ پرانا فیشن ہے، یہ نہیں چلیں گے، یہ نہیں چلے گا. صحیح دین کہاں ہے؟ اس سے ہماری دنیا اور آخرت کا مستقبل جڑا ہوا ہے. اس سے فائدہ نقصان ہمارا اپنا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کسی کی دشمنی اور دوستی میں نہیں، دین کا فریضہ ہے، امانت داری ہے. یہ اللہ اور رسول کی تعلیم کا حصہ ہے کہ دین اسی سے سیکھیے جس کے پاس سکھانے کی صحیح تعلیم موجود ہے. اگر آپ بدعتی کو اپنا استاد بناؤ گے تو آپ بھی بدعتی بنو گے. اس کی تقریر پسند کرو گے تو آپ کا بچہ بھی بدعتی بنے گا. میں نے اکثر جگہ کہا، ابھی کل بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار کو آپ بہت سنتے ہیں. آپ کا بچہ، آپ بولیں گے کہ جو غلط چیزیں چھوڑ دوں گا، لیکن آپ کا بچہ کہے گا میرے ابا تو بہت پسند کرتے تھے، ان کی غلط باتیں بھی مانے گا. اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. لہذا اہل علم سے پوچھیے. اور اہل علم سے بھی کچھ مسئلے میں اگر یہ عالم کچھ بیان کر رہا ہے، یہ عالم کچھ بیان کر رہا ہے، تو تیسرے کے پاس جائیے کہ بھائی مولانا تو یہ بیان کر رہے ہیں، فلاں یہ بیان کر رہے ہیں. تیسرا کہ صحابہ یہی کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے ایک فتویٰ دیا. ایک عورت جو حاملہ تھی اور اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، تو حاملہ کی عدت جو ہے 4 مہینہ 10 دن ہے طلاق کے بعد، وضع حمل ہے. اور جو جس کا شوہر مر جائے، بیوہ ہو جائے، اس کی 4 مہینہ 10 دن ہے. اب ان میں سے جو پہلے ہو جائے تو کیا کریں گے؟ سبیعہ اسلمی کا ایک عورت کا معاملہ ہو گیا. حضرت علی، حضرت ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو لمبی مدت ہے اس کو دیکھیں گے. حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے تو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی. ان کا الگ اور ان کا الگ فتویٰ ہو گیا. 2 صحابہ کا الگ الگ ہو گئے. پریشان ہو گئے کیا کرنا ہے، تو حضرت عائشہ کے پاس گئے. ابھی میں نے بتایا کہ مشکل ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے. کہا دیکھیے حضرت ابو ہریرہ نے یہ جواب دیا ہے، حضرت ابن عباس نے یہ جواب دیا ہے، صحیح کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کا جواب صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیعہ اسلمی نام کی جو عورت تھی اس کا یہی معاملہ ہوا تھا. تو بس جب اس کے بچے کی ولادت ہو گئی اور 4 مہینہ 10 دن پورا نہیں ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو پاک صاف ہو کے شادی کر سکتی ہو. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر 2 علماء میں اختلاف ہو جائے تو تیسرے اور چوتھے سے ضرور پوچھیے، تحقیق کیجیے. مشکل نہیں ہے یہ، اور آج تو بہت آسان ذریعہ ہے، دنیا کے علماء سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہو. تو علم علماء سے سیکھیے، صحیح علم سیکھیے. اور اس میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو صحیح ہے مجھ کو بتا صحیح شکل میں، اور اس کو قبول کرنے کی توفیق دے. جو باطل اور غلط ہے اس کو کھول دے کہ یہ غلط ہے، تاکہ میں اس سے بچ سکوں اور تو بچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.